شیخ الجامعہ و معزز سامعین کرام، آج مجھے مسرت ہے کہ میں ایک ایسے تعلیمی ادارے سے مخاطب ہوں کہ جو صرف پاکستان کو فخر حاصل نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کو اس پر فخر ہے۔ رئیس التحریر و تقریر شیخ الجامعہ کی موجودگی میں مجھے کچھ عرض کرنا، میں کیا بلکہ بڑے بڑے حضرات یہاں نہیں بول سکتے، سجائے کہ ہم تو خلوتوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں اور صرف حق ہو کرنے والے ہیں۔ تقریر کے لیے تو علم کی ضرورت ہے، تقریر کے لیے ایک محاورہ و تجربے کی ضرورت ہے، تو دونوں سے میں عاری ہوں، اور زبان میں میری پشتو ہے تو ظاہر ہے کہ میں تو صحیح بات نہیں یاد کر سکوں گا، البتہ حضرت کا حکم ہے اور میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آج اس روحانی اجتماع میں اور اس روحانی جامعہ کے اندر اب سے مخاطب ہوں۔ آج ہے مجلس ذکر، اس پر میں قرآن کریم کی ایک آیات اور اس کے بعد ایک حدیث جو صحاح ستہ میں موجود ہے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذاکرین کا وہ مجلس پسند آیا، وہ ذکر پسند آیا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے جبریل امین فوراً پہنچ جائیے اور میرے محبوب سے کہہ دیجئے کہ ان اللہ اللہ کرنے والوں کے ساتھ شرکت فرمائیں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، ایک نقطہ ہے کہ حضور کو ارشاد ہوتا ہے کہ ذاکرین کی معیت اختیار کر لیجیے، اگر کچھ الفاظ میں غلطی ہو جائے تو اس کے لیے میں پہلے سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میں سادے الفاظ میں عرض کروں گا۔ حضور دولت قدر سے باہر نکلے، دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں صحابہ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، حضور نے شرکت فرمائی، دریافت فرمایا کہ اے صحابیوں میرے کس لیے جمع ہوئے ہو؟ عرض کیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ لوگوں پر تہمت نہیں لگاتا، آپ لوگ اللہ اللہ کر رہے تھے تو مجھے بھی حکم ہوا ہے رب کی طرف سے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے محبوبہ آپ اپنے آپ کو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اپنے نفس مبارک کو پابند فرما لیجئے، اپنے نفس مبارک مانوس فرما لیجئے۔ کن لوگوں کے ساتھ پابند؟ یدعون ربهم، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ حضور کے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ اللہ والوں کی معیت ان کے ساتھ، اس میں وجہ کیا تھی؟ اس میں یہ وجہ یہ تھی کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ اللہ والے قوم جو ہے مجھے بڑی پسند ہے، میں ان کو محبوب رکھتا ہوں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے ساتھ شرکت فرمائیے تاکہ آپ کے وسیلے سے ان کا ذکر قبول کر لوں، کیونکہ کوئی عبادت حضور کے وسیلے سے قبول نہیں ہے۔ یہ ایک قرآن کریم کا سادہ سا الفاظ میں مفہوم اور ایک حدیث کے حوالے سے۔ اب آئیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مکتوبات شریف سے، اور مکتوبات امام ربانی کا وہ مقام ہے کہ تصوف میں حضور داتا صاحب کا کتاب کشف المحجوب، امام ربانی کی کتاب مکتوبات امام ربانی، اور عوارف المعارف
شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مستند کتابیں ہیں تصوف کے اندر. تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں ایک واقعے کو کہ ان اللہ اللہ کرنے والوں کی کیا برکتیں ہیں. وہ چٹائی، وہ مقام اصحاب صفہ کہ جس کے اوپر صحابہ بیٹھ کر کے بیٹھنے کے لیے چٹائیاں میسر نہیں تھی، پہننے کے لیے ان کے تن مبارک پر کپڑا نہیں ہوتا تھا، پیٹ سے بھوکے ہوتے تھے، لیکن رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوبہ تن سے ننگے ہیں، پیٹ سے بھوکے ہیں، لیکن ان کی دلوں میں اللہ اور رسول کی یاد موجود ہے. اس لیے حکم ہوتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. امام ربانی کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، امیر تیمور بادشاہ بڑے ظالم و جابر حاکم ہوئے ہیں. ایک دن ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے سامنے گزر رہے ہیں. ان کے مریدین چٹائیاں بار جاڑ رہے تھے، گرد اڑ رہا تھا، سپاہی آگے بڑھے اور درویشوں کو، خانقاہ شریف کے خداموں کو منع کیا کہ گرد اٹھ رہا ہے، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، مکتوبات کی بات ہے. ان کو روکنا چاہا، بادشاہ کی نظر پڑی، امیر تیمور نے کہا کہ ان کو منع مت کر دیجئے، اور گھوڑے کو لے گئے، سیدھے اس گرد و غبار میں کڑے ہو گئے. جب گردہ بیٹھ گیا، سپاہیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ گردے بھی کڑے ہو گئے. فرمائیں کہ یہ عام گرد نہیں ہے دنیا والوں کی، یہ حضرت کی خانقاہ کی چٹائیاں، اور اس چٹائیوں پر اللہ اللہ کرنے والے بیٹھے تھے، تو اس اللہ والوں کی پاؤں کی مٹی میرے اوپر گر جائے تو شاید میری نظری نجات ہو. تو آج یہ چٹائی پر جو آج بیٹھتے ہیں، یہ شب بیداری کرتے ہیں، آپ اس کو معمولی نہ سمجھ لیجیے، بہت بڑا مقام ہے یہ. کچھ عرصے کے بعد بیمار ہو گئے، امیر تیمور فوت ہو گئے. حضرت امام ربانی لکھتے ہیں کہ خواب میں خانقاہ کے درویشوں میں سے کسی نے دیکھا جنت کے اعلیٰ مقام میں بیٹھے ہیں. اس سے پوچھا کہ آپ تو بڑے ظالم جابر حاکم ہوئے ہیں، یہ مقام کیسے؟ کہا ہاں، بخشش کا ذریعہ نہیں تھا، لیکن ایک دن جب خانقاہ کے سامنے گزر رہا تھا اور خانقاہ شریف کی خداموں کی، اس اللہ والوں کی پاؤں کی مٹی میں میں کڑا ہوا تھا، تو اللہ نے اس مٹی کی برکت سے مجھے بخش لیا. خاک سارانے جہاں را بہکارت منگر، تجھ دانی کی دریں گرد سوارے باشد. ہمیں مشائخ نے کہا کہ نام کا درویش بھی ہو اس کا ادب کر لیا کرو، کوئی پتہ نہیں چلتا ان لوگوں میں. ابھی بھی حضرت نے خطاب فرمایا، میری مزاج بھی کچھ حضرت سے ملتی جلتی ہے، بعض پیشاور حضرات سے میں بھی کچھ الرجک ہو چکا ہوں. اللہ تعالی مہربانی فرمائے، حسد سے بچائے رکھے. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، قلوب میں امراض ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا جائے فبہا، ورنہ پھر وہ بڑھ جاتے ہیں. کفار و مشرکین کے دلوں میں کفر و شرک کی مرض، اور مسلمانوں کے دلوں میں الا ماشاءاللہ کینہ، حسد، بغض، تکبر، عجب، حب دنیا، حب شہوات ہے. ان میں سے ایک بات حسد پر عرض کرتا ہوں. مولانا محمد شفیع اکاڑی مرحوم کی بات یاد ہی، کراچی میری صدارت تھی، وہ بھی نوجوان تھے بالکل حضرت کی عمر میں بھی اس نوجوان تھا، مل کے کام کرتے تھے. تو ایک جگہ بڑی اچھی بات کہی انہوں نے امام غزالی کے حوالے سے کہ احیاء العلوم میں شاید یہ کسی حوالے کا بول رہا ہوں کہ کسی بزرگ نے شیطان کو دیکھا کہ آج بڑے فارغ بیٹھے ہیں، کیا بات ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ڈیوٹی، وہ 14ویں صدی کی بات تھی، یہ 15ویں کی نہیں، کہ میں نے اپنی ڈیوٹی اس وقت کے علماء کو سپرد کر دی ہے، میں آرام کر دوں۔ تو مولانا نے مذاقاً کہہ دیا کہ دنیا میں 10 حصے حسد نازل ہوا ہے دنیا میں، ایک حصہ پوری عوام میں تقسیم ہے اور 9 حصے کہتا ہے ہمارے علماء کے حصے میں، کہتے کتنی پیڑی چیز 7.5 حصے بچا دی۔ تو حسد کی بات سن لی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر کوئی سام بچھو نہیں ہے، یہ پہلا شخص ہے کہ انہوں نے فلسفے اور مذہب کو بیک وقت پیش کیا ہے۔ تو عقلی دلائل سے انہوں نے ثابت کیا کہ قبر میں کوئی سام بچھو نہیں، جیسا 60 سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتا ہے، مردے کو کاٹتے ہیں، چاٹتے ہیں۔ علماء سے سنا آپ نے، فرمایا کہ ہر شخص سام بچھو بار سے ساتھ لے جاتے ہیں، قبر میں نہیں ہوتے۔ اور وہ کیا ہے؟ کہتے یہی کینہ، بغض، حسد، ریا، تکبر، یہی سانپ اور بچھو بن کر کے قبر میں پھر اس کو کاٹتے اچاڑتے ہیں۔ کہتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں کئی بار ہم نے قبر کو کھدائی کی ہے، وہاں مردے نظر آئے، کوئی سانپ بچھو تو اس کے اوپر ہم نے نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ وہ بدن کے اوپر نہیں ہوتے، وہ اندر ہوتے ہیں۔ مثلا حسد لیجیے، ایک ہی پیشے کی 2 شخص ہے، کسی دفتر میں ایک کی ترقی ہو جاتی ہے، دوسری کی نہیں ہوتی، وہ بیچارہ ساری رات نہیں سو سکتا، بے چین ہے، کھانا نہیں کھایا جا سکتا، آرام نہیں مل رہا، حالانکہ نہ اس کو بخار ہے نہ کسی سانپ بچھو نے کاٹا ہے۔ تو وہ حسد اتنا اس کو پریشان کر دیتا ہے، اگر وہ یہاں علاج کر لے فبہا، ورنہ قبر میں یہی حسد سانپ بچھو بن جائے۔ یہی حالت اس وقت ہماری ہے۔ یقین جانیے کہ بدقسمتی ہمارے سنیوں کی تھی پہلے کسی وقت، ہو اس وقت میں کہتا ہوں کہ اب وہ بدقسمتی نہیں رہی، اب ہمارے ہاتھ میں ادارہ منہاج القرآن ہے۔ شاید ذکر خفی کر رہے تھے، اس پر گزارش کر لوں، حالانکہ ہم نقشبندی ہیں، ہمارے یہاں ذکر جلی ہوتا ہے اور آپ کے ہاں ذکر جلی ہوتا ہے، لیکن آپ کا اثر ہمارے اوپر پڑا، ہم نے بھی ذکر جلی کرا دیا۔ یہ تصور ہے حضرت، تصرف ہے حضرت کا، اس ذکر کے متعلق عرض کروں۔ مشکات میں حدیث ہے، مجھے کچھ شعر ویر اتنے نہیں آتے، یہی سادی سادی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا حاکم بنا کے رخصت فرما رہے، غلام کو سواری پر سوار کیا ہے، آقا پیدل ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ مدینہ شریف کا جب ہاتھ ختم ہوا، اس اعرابی نے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال، یا رسول اللہ علیہ وسلم سب سے افضل انسان کون ہے، اچھا انسان کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان افضل ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو، یوں ہوئی زندگی نہیں گزاری ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات یاد آئی کہ جس وقت خلافت پر معمور ہوئے تو اس وقت آپ نے ایک غلام کو رکھا کہ طبیعت میں جلال ہے، تیزی ہے، جس وقت میں صبح اٹھوں تو میری اوپر آواز کسو کہ اے عمر تجھے موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آج ہم موت کو بھول گئے ہیں، خدا کو بھول گئے روز فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، رزق کا خیال ہے رازق کا کچھ خیال ہی نہیں۔ ایک دن جس وقت اٹھے، غلام نے جب آواز کہی اسی وقت اس نے کہا کہ میں نے آج کے بعد تجھے آزاد کر دیا۔ اس نے کہا کچھ غلطی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں رکھا تھا وہ کام میرا پورا ہو گیا۔ وہ کیسے؟ کہتے کل آئینے میں میں نے اپنے چہرے کو دیکھا، بالوں میں سفیدی لگ گئی تھی، اب موت کو یاد کرنے کے لیے بس یہی کافی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے انسان، تیرے پاس زندگی میں 3 دن ہے۔ ایک وہ دن جو کل گزرا، وہ سر تاپا حسرت ہے، گزر گیا۔
ایک مستقبل کا کل ہے، وہ سرتاپا امید ہے، معلوم نہیں پہنچ سکتے ہو یا نہیں، اور ایک حال کا جس میں ہم موجود ہے. فرمائے یہی ہے غنیمت، جو کچھ کرنا ہے آج کے دن کر. عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، جلدی کر توبہ کرنے میں، آج کے دن اللہ سے صلح کر لو. مجھے پشاور کی بات یاد آئی. ایک سیاسی لیڈر تھے، اچھے وقت یاد آئے، سیاست کو چھوڑ کر کے تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور داڑھی چھوڑ دی، چھتے رکھ دیے، سفید کپڑے علماء کی طرح شکل و صورت بنائے. پشاور کینٹ میں ایک نکام میں حاضر تھا، ایک عقیدت مند تھا، اس کے ہاں کمشنر، ڈی سی، کچھ بریگیڈیئر فوجی افسر بھی بیٹھے تھے. وہ صاحب اندر داخل ہوئے، وہ اتفاق سے کلاس فیلو تو ڈی سی صاحب کی. کسی نے کہا کہ یہ صاحب جو آ رہے ہیں وہ فلانے صاحب ہے، وہ آپ کے ساتھی ہیں. یہ اٹھ کھڑے ہو گئے. آج میں دیکھ رہا ہوں دل مسرت ہو رہا ہے کہ جوانوں کی اکثریت ہے، وہ جوان جن کی گزر اوقات کلبوں میں، سینما ہالوں میں، وی سی آر کے ساتھ، پھر لاہور جیسا شہر، اللہ اکبر، معاف کیجئے گا یہاں تو مرد بھی عورتیں نظر آتی ہے، اور عورتوں کا تو کیا شر ہوگا. اور اس شہر میں یقین جانیے، وثوق سے میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے اگر لاہور پر عذاب آئے گا بھی حدیث کی روح سے، اللہ تعالیٰ آپ سے حیا کر کے وہ عذاب کو دوبارہ واپس کر دیتا. اس طرف میں نہیں جاؤں گا. تو وہ صاحب جب اندر داخل ہو گئے، کسی نے وہ ڈی سی صاحب کو کہا یہ فلانے آپ کے کلاس فیلو ہیں. وہ جب قریب ہوئے کہہ کے لگے، گلے ملے، پشتوں میں کہنے لگے ادا سب مصیبت ہوا اڑے دی. اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا، یعنی کس مصیبت میں مبتلا ہو گئے. اس شخص نے ایک بات کی، میں نے بہت جگہ پر اس کا حوالہ دیا ہے، بلکہ گجرانوالے کے مولوی صاحب ہمارے ہاں تشریف لائے تھے، میں نے یہ بات کی، انہوں نے ذرا سختی سے، میں نے دوسرے انداز سے بیان کی. بدقسمتی ہے، آج میں سوچ رہا تھا کہ انسان کی تعمیر کے لیے، اس کے لیے ضرورت ہے سائیکالٹسٹ اور سائیکالوجسٹ. اس کے لیے ایسے ماحول کو، ایسی طریقہ کار جس کے لیے فرمائے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور الحمدللہ ہمارا ادارہ اس دور میں کامیاب جا رہا ہے. تو اس شخص نے ایک عجیب بات کہی. اس نے کمشنر صاحب آپ نے ٹرین میں سفر کیا ہے؟ نہیں، کئی بار. نہیں، مسافر سیٹ بک کرتا ہے، بستر بچھا دیتا ہے، سلیپنگ ڈریس پہن لیتا ہے، اخبار لے کے سو جاتا ہے. راستے میں بڑے بڑے جنکشن گزرتے ہیں، ملتان، خانیوال، لاہور، راولپنڈی. جب گاڑی فرنٹیئر میں داخل ہوتی ہے، وہ اٹھتا ہے، کپڑے بدلتے ہیں، بستر کو سمیٹتا ہے، بکسے کو بند کرتا ہے. جو جو اسٹیشن قریب آتا ہے تو سامان کو سمیٹتا رہتا ہے. کہتے ایک دن میں نے بھی آئینے میں اپنے چہرہ دیکھا تو بال سفید ہو گئے تھے. قبر کا اسٹیشن قریب آ گیا تھا تو میں نے بھی کہا کہ اپنے سامان کو سمیٹتے ہی جاؤ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. وہ خاموش ہو گئے. دوسری بات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور سے کہی ہے، جو آپ کی خدمت میں عرض کی. عرض کرتے ہیں ای الاعمال افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب اعمال میں سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ یا محدثین نے اس پر شروع فرمائی کہ مقصد یہ تھا کہ وہاں حکومت کرنا ہے. آج میں آپ کے اداروں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے تصدیق ہو گئی کہ باہر جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، یہاں آ کر کے یہاں تو عقل چکرا جاتا ہے. میں نے بالکل وہ بھی ٹھیک ہے اور ہم بھی ٹھیک ہیں. وہ شیخ سعدی نے وہ جو بات کہی ہے نا کہ جو اہل اللہ کے مخالفت کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، کہ کیونکہ وہ بیچارے اس دروازے سے اندر گزرے نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں ہے. اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ اپنے ادارے میں ساتھیوں کو لاؤں، اس کو دکھا دوں عملی طریقے سے. تو اور جو اقرار کرتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے. دونوں حق پر ہیں.
اور عرض یہ ہے کہ انسان کی عقل کیا ہے، وہ تو ریلوے اسٹیشن پر چکرا جاتی ہے، ایک ٹرین میں بیٹھا ہو، برابر والا ٹرین جا رہا ہو تو سمجھے ہماری ٹرین جا رہی ہے، ہماری عقل تو ادھر ہی ختم۔ جب تک کہ انسان دیکھنے لے لیکن مصلحانہ انداز سے سوچے ہر بات کر، تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو بہت کام کرنا ہے، ہم نے جہاد ہے، تبلیغ ہے، حکومت کرنی ہے، اور اس شریعت کی بہت احکامات ہے، سب میں نہیں کر سکوں گا، ان سب کا مجھے خلاصہ بتائیے کہ میں ہر وقت اور آسانی سے کر سکوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ یہی ہے بہت آسان، وَأَن تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ اے رابی، جس وقت تم، اے معاذ، جس وقت تم اس دنیا سے کوچ کرنے لگے تو تیرا روح پرواز کر رہا ہو، تیری زبان یاد الہی سے تر بتر۔ ہم اپنی مجالسوں میں اس لیے ذکر جلی، ذکر بالجہر کرتے ہیں کہ یہ مشق ہو جائے، پکا ہو جائے، عادت پڑ جائے، اور جب دنیا میں عادت پڑ جائے گی، دن کے وقت جو عمل کرتے ہیں وہ رات کو خواب میں نظر آئے گا، اور جب خواب میں نظر آئے گا تو انشاءاللہ جنکنی کی وقت بھی وہی کیفیت ہوگی، کیونکہ نیند اور موت یہ بہن بھائی ہے۔ اب دیکھیے، داتا دربار سے اسٹیشن کے لیے ویگ نہیں چلتی، کنڈکٹر آواز کرتا ہے، موچی دروازہ، باٹھی باٹھی باٹھی، دربار دربار۔ جب سو جاتے تو رات کو یہی آواز کرتا ہے، باٹھی باٹھی باٹھی، سوئے ہو جاؤ، کیونکہ سارا دن اس نے رٹ لگایا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم زور سے، میں سرہن شریف گیا، جسٹس صدیق صاحب مرحوم لیڈر تھے ہماری ڈیلیگیشن کے، باہر نکلے، حضرت امامی ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کے مزار پر چادر چڑھانے جا رہے تھے، حضرت شیخ عبدالحق چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ، تو پنجابی لوگ ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، چول دا کی پائے، فلانا سیاست فلانا سیاست۔ میں نے دیکھا ہندو سکھ کڑے ہیں، وہ کہیں یار مسلمان جا رہے ہیں۔ میں نے جسٹس صاحب کو کہا کہ میں ذکر کا عادی ہوں، کلمہ شریف پڑھنا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ ہم 4-5 ساتھی تھے، ہم شروع ہو گئے، کچھ جو سنی لوگ تھے وہ بھی ساتھ شروع ہو گئے۔ یقین جانی 2 رخ سکھ کڑے تھے تو آپس میں کہہ رہے یار 3 سال دے بعد پھر مسلے کا کلمہ سنیا ہے۔ میں نے کہا یہ جو صوفیاء نے کام کیا ہے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی اور تقریر واز نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارا ایک مذہبی پروگرام ہے۔ حالانکہ وہاں ذکر بالجہر نہیں ہوتا، میں نے ذکر کر لیا، سب ملا سارے اکٹھے ہو گئے، بھی آپ نے ذکر کیا یہاں کلمہ شریف۔ میں نے کہا بہت بڑا ظلم کیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مکتوبہ شریف میرے پیچھے لے آئے۔ اس وقت میں وہابی بن گئی، کتاب اٹھا کر میں نے چھوم کر کے ادھر رکھ دی، یہ تصوف کی کتاب ہے، میں نہیں مانتا اس کو، قرآن حدیث سے ثابت کرو کہ ذکر بالجہر آ رہا۔ حالانکہ نقشبندی مجددی ہو کر میں نے کہا یہ تصوف کی کتاب، ہمارے لیے حجت نہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ مقصود نہ ذکر بالجہر ہے، نہ خفی ہے، نہ نفلی روزے ہیں، نہ نفلی نمازیں ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ رجوع اللہ کس طریقے سے قوم کی ہو سکتی ہے، بس کہ کس طرف رجوع اللہ۔ یہ اس وقت کے صوفیاء سمجھتے ہیں کہ کس انداز سے قوم کا رجحان خدا کی طرف کیا جائے، توجہ دلائے۔ ابھی حضرت نے خطاب فرمایا وہاں تھوڑے سے وقت میں نے بھی اپنے مجلس میں نعت سننا چھوڑ دیے، دوستوں کو پتا ہے، لیکن حضرت نے خطاب فرمایا پھر شوق فائدہ ہوا کہ نعتیں سننا چاہیے۔ تو مجھے بچپن کے زمانے کا ایک شعر یاد ہے، اتفاق سے فارسی کا پتہ نہیں کس کا ہے، صنما رہے قلندر سزدار بمن نمائی، وہ الفاظ میں بھول گیا ہوں، شاید ایسے ہی ہو، صنما رہے قلندر سزدار بمن نمائی، کہ دراز دور دیدم رہ و رسم پارسائی۔ اے میرے مرشد کامل، مجھے طریق عشق، طریق جذب، طریق محبت والا بتا دیجیے، یہ نماز روزہ والا بات، یہ راستہ زہد والا، یہ بہت لمبا ہے، عمر میری کم ہے، وہ راستہ مجھے بتا دیجیے۔ وہ حضرت اس وقت خطاب فرما رہے تھے، مجھے حضرت کی کرامت تھی، 20 سال کے بعد وہ شعر مجھے یاد آیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابی نے 2 بات،
اس لیے ہم پشاور میں مرشد آباد شریف ابھی بھی عرصہ بڑے مرتبہ دل میں آئے کہ حضرت کو دعوت دوں، لیکن جو آپ کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت ان کا ضائع میں نہیں کرنا چاہتا، فائدہ بہت ہے۔ اس لیے جب بھی آتا ہوں دل چاہتا ہے تو دوست مریدین بیٹھے ہوئے ہیں حال میں اسلام آباد میں، جب درس کے لیے آ جاتے تو چادر اوڑھ کے میں کہتا ہوں کسی کو پتہ چلے، پیتے جا کر کے حضرت کی زیارت کر کے دل خوش ہو جاتے، واپس آ جاتے۔ تو زیادہ وقت ان کا میں خراب نہیں کرتا کہ جو ہمارا مقصد ہے وہ ہو رہا۔ ایک تو یہ ذکر کے پر بات عرض کر رہا تھا، میں نے جو آیات شریف تلاوت کی تھی بے ربط سا شروع ہوں، ترتیب تو نہیں ہے، بس لگا ہوں جو ذہن میں آ رہا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، محبت کی اجزاء کی اپنی ترتیب ہوتی ہے، اللہ دوسری ترتیب نہیں ہے۔ اللہ اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تمام روئے زمین میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو ایک شخص کو بھی اللہ کی طرف مخاطب کرے۔ سب سے بہتر بات اسی شخص کی ہے جو شخص خدا کی طرف لوگوں کو مخاطب کرے، اور کسی کی بات بہتر نہیں ہو سکتی۔ صرف دعوت بھی نہیں دے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی اس پر عمل کرے گا تو تب ہی ہو۔ ابھی آپ کے خانقاہ شریف کی اس گوشے میں بیٹھے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ضیاء الحق صاحب کے کمرے بھی جائے تو وہاں بھی اتنا سکون نہیں ملے گا جہاں وہاں پر ملے گا۔ تو آپ کے سامنے چائے پیش کیا گیا، اب ناراض ہو گئے کہ یہ طلباء کی چیز ہے۔ بس میں نے اس 34 سالہ زندگی میں 2 شخصیت دیکھی کہ انہوں نے مدرسے کا کھانا پینا نہیں کھایا۔ ایک بریلی شریف سے حضرت مولانا اختر رضا خان صاحب تشریف لائے تھے، راولپنڈی اسلام آباد میں اجتماعات میں نے کیے۔ ایک ادارے میں ہم گئے، کچھ نیاز شریف پیش کی جیسے کہ سنیوں میں رواج ہوتا ہے، رخصتی کے وقت انہوں نے واپس کر دیا۔ اب بڑے بڑے شیخ الحدیث علماء فضلاء کا اجتماع تھا، کیونکہ میں اس بات کا ساتھ ساتھ ہوتا تھا، تو انہوں نے ساتھ یہ کہا بھیجا کہ یہ مدرسے کی مال ہے، میں نہیں لینا چاہتا، یہ طلباء کی چیز ہے۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ حرام حلال کی تمیز نہیں، زکوٰۃ فطرانے کی تمیز، جو آئے تو بس اس لیے اس کے اثرات کچھ ٹھیک مترتب نہیں ہو رہے، ہمارے اداروں سے کوئی اچھے فضلاء نہیں نکل رہے۔ گندم از گندم بے رویت جو سے جو، روح کی طرف ہم غافل ہو چکے ہیں۔ یقین یہ جلسے اور یہ سارے میں نے اب چھوڑ دی، قطر نہیں جاتے، کچھ مایوسی سی طبیعت پر چاہ گئی، بلکہ ادھر جب جاتا ہوں تو ہم تو آنکھیں بند کر کے دلوں کی طرف دیکھنے والے لوگ ہیں، تو طبیعت میں کچھ کدورت ہو جاتی ہے جب اس مجلس سے واپس جاتے ہیں، کافی دن طبیعت پر گرانی ہوتی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دعوت بھی دے گا، عمل بھی کرے گا، اور دعوت کے بعد پھر مغرور نہیں ہوگا، تکبر نہیں، بلکہ یہی کہے گا کہ میں بھی وقال اننی من المسلمین، مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک فرد ہوں، جھکنے والوں میں سے، جھکنے والوں سے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے اللہ اکبر کہ آپ کی جماعت سے ایک فرد ہوں، اور وہ میں نے صرف اس ادارے میں دیکھا ہے۔ کہ اللہ تعالی ہر قسم کی نعمتوں سے نواز دے اور پھر اپنے نفس کے اوپر نگاہ ہو۔ خدا کرے کہ ہم سب میں یہ بات پیدا ہو جائے۔ تو
میں بھی مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک فرد ہوں. ہاں البتہ ایک بات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت میں اس عظیم مقصد اور کام کے لیے ہمارا چناؤ ہو گیا ہے. منت منا کے خدمت سلطان ہمی کنم، منت ازو شناس کے بخدمت بیداشت. ایک سپاہی بادشاہ پر احسان کرے کہ میں آپ کا خدمت کر رہا ہوں، بلکہ وہ بادشاہ کا احسان مان لے کہ انہوں نے ہمارے جیسے روسیا کو اس عظیم مقصد کے لیے مقرر. ذکر پر ہمارے پشاور خانقاہ میں یہ علماء حضرات تشریف لا جاتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ صرف کچھ بات کریں، آپ تو چلے جائیں گے، سال بھر پھر ہمارا پسینہ نکلتا ہے، کچھ گزارا کریں ہمارے ساتھ. پھر بھی یہ حضرات باوجود سمجھانے کے عادت جو پڑ گئی ہے تیرے انتظار کی، مت نکل جاتی. تو اس لیے میں خود ہی کچھ ٹوٹی پھوٹے الفاظ تقریر کرتا ہوں. میں نے یہ بھی چھوڑ دیا. اب ذکر کی آواز جاتی ہے دوسرے مدارس میں، اداروں میں، مساجد میں. ایک جنازے میں بڑے بڑے شیخ الحدیث جو وہ دستار والے موجود تھے. ہمارے ایک دوست تھے سادے سے زمیندار، کچھ زیادہ پڑے ہوئے نہیں. یہ آپ کے پیر صاحب اتنے زور سے اللہ کرتے ہیں، خدا ڈورا ہے معاذ اللہ، کسی اور دوسری جماعت کا آدمی، بڑے شیخ الحدیث. اس سادے سے ان پڑھ آدمی نے ایک بڑی اچھی بات کہی. اس نے حضرت مولوی صاحب خدا ڈورا نہیں، لیکن اللہ بیمار بھی نہیں ہے کہ اس پر اونچی آواز بری لگے. سبحان اللہ. وہ تو بیمار آدمی کو اونچی آواز بری لگتی ہے جو دلوں کا، روح کا بیمار ہو، اللہ کا نام اس پر بڑا. سید المفسرین حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے اس آیات کے تحت. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ جب نماز پڑھ لو تو بلا فصل اللہ کا ذکر کرو. اس لیے اہل سنت والجماعت کے لوگ جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو بلند آواز سے کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. یہاں ایک بات مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی کی بات یاد آئی. ایک جگہ تعویذات کی کتاب میں لکھتا ہے کہ جو فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ اس کلمہ توحید کو پڑھے گا اس کی نماز قبول ہو جائے گی. تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ انہوں نے لکھ دیا، ہم نے عمل کر لیا اور نجات ہوگی عمل والوں. تو الحمدللہ کہ ہماری خانقاہیں اور مساجد اس کلمے کی ورث سے آباد ہیں الحمدللہ. اور اب ہماری عادت بن چکی ہے تو جانکنی کے وقت انشاءاللہ بے خوف زبان سے نکلے گا کہ لا الہ الا اللہ. ہمارے اسلام آباد کے چند ساتھی اور کچھ لاہور کے ساتھی، مضافات سے بھی ایک عدد نمائندہ جمع ہے. حضرت جب تشریف لائے اسلام آباد میں کرم فرمایا، آپ کے ساتھ تو ٹائم ہوتا ہی نہیں. میں نے درخواست دی، اب تشریف لے آئے، آستانے میں دعا بھی فرمائی. تو ہم نے اس وقت ان حضرت کے خدمت میں گارڈ آف آنر پیش کیا. آپ سوچتے ہوں گے کہ شاید پٹھان لوگ ہیں، کچھ فائرنگ وائرنگ کی ہوگی. ہمارے پٹھانوں میں ہوتا ہے، کوئی مہمان جاتا ہے بڑے فائرنگ ہوتی. حضرت جب تشریف لے گئے تھے آزاد قبائل میں، ناراض نہ ہو، پنجابی لوگ تو ویسے بھی اٹک پار جو ہوتے اس زمانے میں نہیں جایا کرتے تھے، اب تو بموں کے ڈر ہے. تو اس لیے آپ مجاہد بھی ہیں کہ ایسے ماحول میں آپ چلے جاتے ہیں اور ایسے خطرناک ایریے میں کہ آپ تشریف لے گئے. ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت کو اگر قابو کر لیتے تو 2-4 لاکھ روپے اغوا کر کے لے جاتے ہیں نا. تو آپ کا جو استقبال ہوا، دوستوں نے بتایا، وہ موجود نہیں تھا، معتقدین تھے. اور پھر پٹھانوں کو وہ قلعہ پگڑی بھی پیش کیا گیا. تو بعد میں ساتھیوں نے بتایا، میں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ان کا کرم ہے.
ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. معزز سامعین کرام، تفسیر خازن بیان القرآن کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. 4 تبلیغی جماعتیں ہیں. ہمارا بالکل یہ قاعدہ نہیں، ہم کسی کا بھی نام نہیں لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کو تم نام لے لیں کہ ہمارے پاس اپنا کام نہ ہو. ہمیں اپنے کام سے فرصت نہیں. سب سے پہلی تبلیغی جماعت حضرات انبیاء علیہ السلام نے کما حقہ اس کا حق ادا فرمایا، اس تبلیغ کا. پھر علماء ربانیین نے دوسری نمبر پر براہین و قاطع و دلائل سے قوم کی رہنمائی فرمائی. اور اس دور میں ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اس 15ویں صدی میں اس حق کو اگر ادا کیا اس جدید اور قدیم دور کے اندر تو ہمارے پروفیسر صاحب نے ادا فرمایا. ہم یہ نہیں کہتے کسی اور نے کام نہیں کیا. کسی نے ایک ضلع میں کیا ہوگا، کسی نے ایک جگہ تقریب کر کے پھر اس کے بعد خطیب پاکستان. بدقسمتی یہ ہے کہ سنیوں میں بغیر اعلی حضرت کے اب تو کم پیدا ہی نہیں ہوتا. تو علماء ربانیین نے اس حق کو ادا کیا. اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارت اندرز کرتا ہوں. اور جس نے صرف مسجد میں آذان دی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس آیات کے تحت اس کے ثواب میں وہ بھی شامل ہے. چوتھی جماعت پر عرض کرتا ہوں کہ تبلیغ کا حق کس نے ادا کیا. ان تفاسیر کے حوالے سے کہ چوتھی جماعت ہے صوفیاء کرام کی کہ انہوں نے ہو حق کے ذریعے سے لوگوں کے سینے کو بے کینہ بنا کے اللہ سے واصل کرا. تو آپ اس شب بیداری یا ذکر فکر کو کچھ ایسا یوں نہ سمجھ لیجیے. اس کے فضائل آپ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن انشاءاللہ جب رب کا نام لوگے تو آپ کو خود علم میں آ جائے. اس موقع پر میں ایک بہت بڑے مفکر اور بہت بڑے وقت کے حکیم اس کا ایک حوالہ عرض کرتا ہوں. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے اور وہ مجلس میں حاضر ہوتے ہیں جو وقت کے وزیر بھی ہیں، وہ علی سینا. حضرت اس وقت اسم ذات پر بیان فرما رہے ہیں. چونکہ وہ حکیم تھے بہت بڑے، انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے اسم شریف میں 4 حروف ہیں، الف لام اور ہا. تو اس 4 لفظوں سے کسی کے پیٹ کا درد کیسے جائے گا، بخار کیسے اترے گا جب تک کہ پوری اس کو نہ کھلایا جائے دوا. حضرت کو کشف ہوا، ان کے دل میں خیال گزرا اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوا. اب دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، یہ مسائل سے سمجھے گے نہیں، الفاظ سے نہیں. جیسا کہ استاد شیخ بعض اوقات ڈانٹتا ہے، یہ ڈانٹنا بھی تریاق ہے شاگرد کے لیے، منتظمین کے لیے. یہ رہنمائی، یہ شکر ادا کرے کہ اللہ شکر ہے ہمارے کچھ ڈانٹنے والے ہیں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سن، ایسا وقت آنے والا ہے کہ نصیحت کرنے والا نہیں ملے گا. تو انہوں نے سوچا کہ اس کا علاج اب یہ نہیں ہے. مسئلے بھی سمجھتا ہے، حکیم بھی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. انہوں نے عمل سے اس کے اصلاح کیا. کہا کہ اے خر تجھ دانی کی در اسم ذات چطور فضائل. ایک گدے تو کیا جانتا ہے کہ اللہ کے نام کے الفاظ میں کتنی برکتیں. اب اتنی بڑی مجلس میں بہت بڑے عالم، وقت کے امام، اپنے وقت کے بہت بڑے فلسفی منطقی حکیم، اس کو آپ کہیں کہ گدے، یعنی خر، اور خر میں 2 لفظ ہیں،
اس شخص کو پسینہ آیا مجلس میں. حضرت مخاطب ہوئے کہ ابو علی سینا، میں نے نہ تو آپ کی پٹائی کی کہ آپ کو پسینہ آیا، نہ کوئی بخار کی پڑیا، پسینہ کی پڑیا آپ کو کھلائی، اور آپ کو یہ صرف جانوروں میں ایک چھوٹے سے جانور کا نام لیا جس کے 2 لفظ ہے خا و را، تو اس 2 لفظ ہر کے 2 لفظ میں اتنی برکت تھی کہ تجھے پسینہ آیا، تو رب کے نام میں کتنی برکات، فصیلت اور فضل. اللہ تعالیٰ کے اسم شریف میں کتنی برکتیں. پہلا خطاب میں نے اسلام آباد کے چودھری احمد علی کمیونٹی سینٹر میں سنا، اور وہ اتفاق سے ذکر پڑتا ہے اس میں ذات پر، کیونکہ بسم اللہ سے شروع ہوا تھا. تو میں بھی کچھ سمجھتا تو نہیں ہوں، لیکن ذکر کی باتیں کچھ تھوڑے بہت کرتے رہتے ہوں دوستوں. بہت لطف آیا. آخری میں آپ نے ہو پر ارشاد فرمایا. اس نے میں سمجھ رہا تھا کہ ہو پر یہ کیا بیان کرے، کیونکہ یہ ہو کا کام تو ہمارا ہی ہے، لیکن اس وقت بعد میں یہ سمجھ آئی کہ ہم جب ہو کر رہے ہیں، پہلے کچھ تھوڑا بہت کبھی کبھی شک پیدا ہوتا تھا، پھر بعد میں تصدیق ہو گئی کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. جو ہو ہے اس کو ہمارے افغانستان ماورا النہر صوبہ سرحد ادھر جو صوفیاء اور عالم بھی تھے، انہوں نے اصول قائم کی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر یہ آسمان سے نیچے مخلوق کا ہے، کہ اس میں لا کرنا ہے. پھر الا اللہ کا ذکر جو اس میں اثبات کا ذکر ہے یہ فرشتوں کا ہے، وہاں تو خواہشات ہی نہیں. اور اللہ کا ذکر یہ عرش کی اوپر مخلوق کا ذکر ہے. بنیان المشید ترجمہ برہان المعید، کراچی سے مکتبہ تھانوی نے مولانا شفیع علی تھانوی صاحب کے مکتبے سے ہوا ہے، عبدالمنان صاحب ترجمہ کیا. اس پر یہ عرش کے اوپر جو ذکر ہوتا ہے حضرت سید امام احمد رفاعی کا حوالہ ہے، اور وہ بہت پیاری بات ہے. حضرات سن لیجئے کہ جو آپ شب بیداری کرتے ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام جب دنیا پر تشریف لائے 300 سال ہوتے رہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے آدم کیوں روتے ہو؟ جنت آرام کی جگہ تھی، دنیا مصیبت و تکلیفوں کا، اس وجہ سے. یا اللہ یہ وجہ نہیں کہ یہاں گرمی ہے، مچھر ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، غم ہے، بلکہ میں عرش سے ذاکرین کی جماعت عرش پر دیکھا کرتا تھا، وہ منظر مجھے نظر نہیں آ رہا، اس کے لیے ذاکرین دیکھنے کے لیے رو رہا ہوں. اور وہ منظر دکھتا ہے کہ کس طرح ہوتا ہے. عرش کے اوپر، عرش کے اوپر 70,000 فرشتے، سب کے سب حسین و جمیل، قدرتی ان کی آنکھوں میں کالی ڈوری پڑی ہوئی، بہترین لباس، عرش سے چاروں طرف حلقہ باندھ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوتے ہیں. یہ میں نے مڈل ایسٹ کے دورے میں دیکھا کہ یہ شاذلی رفاعی حضرات کرتے ہیں، کیفیت والی محفل ہوتی. یہ ٹرکی لوگ شام میں، مصر کے، تو یہ 70,000 فرشتے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے عرش کے اوپر حلقہ باندھ کے سیدنا جبریل علیہ السلام صدارت فرماتے ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام اشعار پڑھتے ہیں. وہ عربی میں اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں، میں بھول گیا ہوں، وہ نسخہ انشاءاللہ حضرت کی خدمت پیش کروں گا جب ان کی زبان مبارک سے، چونکہ رئیس التحریر اور رئیس التقریر ہے، جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ وہ کچھ مزہ اور ہوگا. ہاں جی، ہمارے پاس ہے شیخ ارسلان تو وہ اسرافیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام اتنا خوشحال ہے کہ جب وہ اشعار پڑھتے ہیں تو زمین و آسمانوں کے مخلوق
اپنے تمام وہ فرشتے ذکر اذکار تسبیحات چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے تو پرانے علماء سے سنا تھا کہ اسرافیل علیہ السلام نے منہ کے اندر اپنا بانسری رکھی ہے, ایک مرتبہ اس نے پھونک دیا تھا وہ سارے مخلوق, اور جب دوبارہ پھونک مارے گا تو پھر اس کے بعد سارے مر جائیں گے. تو ہمارے ضلع بنو میں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا کہ پل صراط بڑی سخت ہے, باریک ہے, تلوار سے بڑا تیز ہے, رات کا اندھیرا ہوگا. ایک دیہاتی پہاڑی آدمی بیٹھا تھا, کتنا مشکل کام ہے. تو اس نے کہا جی ہمارا کام اس طرف کیا ہے, ہم جائیں گے نہیں, اسی طرف بیٹھے رہیں گے. تو اللہ کے بندو مسئلہ اس طریقے سے بیان کرو کہ مخاطب کی سمجھ میں بھی کچھ بات تو آ جائے. اب کیا وجہ ہے کہ جناب پروفیسر صاحب کے صحبت میں جو آتا ہے مخالف بھی ہو تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگرچہ مسلک ہمارا اور ہے لیکن بات ٹھیک ہی کیا ہے. تو میں نے کو کہا کہ بس ہم یہی سننا چاہتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے. تو جب اس نے کہا کہ منہ کے اندر توبہ کرو مسلمانوں پٹھانوں, اس کے منہ کے اندر وہ بس وہ بانسری پکڑی ہوئے ہیں. وہ سادہ آدمی تھا, انہوں نے دعا مانگی یا اللہ اس کو کانسی نہ آ جائے, ہم تو بے وقت مر جائیں گے. تو ایسی تقریر, ایسے الفاظ ہو کہ جو موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق, وہ پٹھان لوگ جو اردو بولنے والے, پنجابی بولنے والے کو اچھا نہیں سمجھتے. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ 10-10, 15-15, 20-20 ہزار آدمی پشاور کے سینٹر میں جمع ہوتا؟ یہ کون سی طاقت ہے, یہ کون سی نظر ہے؟ وہ وہی بات ہے کہ یہ نہیں بولتے, یہ پیچھے سے کوئی اور بول رہا. بشنو ازنے چھی شکایت میں کنت. وہ مولانا روم کا یہیں سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ بانسری سے پوچھئے کیا شکایت کر رہی ہے. تو کسی نے اعتراض یہ کیا تھا کہ جی مولانا نے نہ کلمہ نہ ہم نہ نعت بانسری سے کیسے شروع کر دیا. تو جواب والوں نے جواب دیا بڑی پیارے انداز سے کہ انسان کا یہ وجود بانسری ہے اور اس میں رب بولتا ہے, تو اس کے زبان سے غوث پاک بولتا ہے, حضور غریب و نواز بولتا ہے, اور سنیوں عوام کے درد دل اور وہ پریشانیاں جو ڈھونڈ کر کے پھر رہے تھے وہ بول رہے ہیں. سرہند شریف کی بات ہے, حضرت امام ربانی مجدد فساد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے. تو وہاں سکھوں نے فتح گڑھ کالج میں پارٹی دیا, سکھوں نے تقریریں کی. تو ایک پرنسپل نے یہ تقریر کی کہ ساڑھے پنجابی پھراؤ تو سنو جی آیا نو. پھر یہ بات کہی کہ ہمارے دربار صاحب کی سنگی بنیاد آپ کی میاں میر صاحب نے رکھی ہے. تیسری بار کہ یہ کہ پنجابیوں اکثر چیزیں تواڑی تے سانجے نے, تواڑی زبان ساڑی زبان, تسی بھی ہیر پڑھ دیو اسی بھی ہیر پڑھ دیو, تسی بلے شاہ صاحب دی کافی اسی بلے شاہ صاحب دی. پھر اورنگزیب پر برس پڑا. چور شریف کے پیر صاحب غلام نقشبند صاحب رحمۃ اللہ علیہ مغفرت فرمائے, وہ لیڈر تھے اور میں ڈپٹی لیڈر سٹیج پر بیٹھے تھے. کم بولنے والے تھے, وہ خاموش رہتے تھے. تو مجھ سے کہا کہ تسی کچھ بول سو. میں نے کہا مجھے اردو نہیں آتی ہے, ٹھیٹھ پنجابی بولتے ہیں, لاہوریوں کی پنجابی سمجھ میں آتی, ان لوگوں کی نہیں آتی. اس نے کہا میں تو کچھ ڈاک سکتا. میں نے کہا پھر تو میں جاؤں گا اسٹیج پر, 2-4 باتیں کرنی ہے. وہ کہیں گے یار سارے صوفی لوگ آئے تھے, کیلے بھی کھا گئے, چائے بھی پی کے گئے. میں اسٹیج پر گیا. اب میں نے کہا صوفیوں کو تو اللہ کی باتیں سناؤں گا, ان لوگوں کو کیا سناؤں, سارے سکھوں سے حل بھر ہوا تھا. تو دوسری منزل پر حال ہے, سامنے امام ربانی کا روزہ نظر آ رہا. کھڑکی میں نے پیچھے موڑ کر کے دیکھا تو روزی شریف کی طرف کے لاج رکھی, آپ کے مہمان ہیں, مجھے تو آج کچھ آتا جاتا نہیں ہے, بس یہ کہنا تھا, یقین جانی کہ ذہن میں اچانک چند باتیں. میں نے کہا سب سے پہلے حکومت ہندوستان کا شکریہ ادا کیا کہ بڑے اچھے انتظامات تھے. امرتسر پر نماز کا پارٹی دیا, بوگیوں کا اچھا انتظام تھا ٹرین کے ساتھ. پھر بھارتی پنجاب کا شکریہ ادا کیا, انتظامیہ نے بڑے اچھے انتظامات کیے تھے. پھر مخاطب و پرنسپل صاحب سے میں نے کہا کہ میں پرنسپل صاحب سے شکایت ہے کہ اس نے پنجابیوں